میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو وہاں ادغام میں شفوی ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے ہمارے پاس میم ساکن کے قواعد، کیونکہ پچھلی کلاسز میں ہم نے نون ساکن کے جو قواعد تھے، جو نون ساکن اور تنوین کے غناز وغیرہ تھے، وہ ہم نے سارے کور کیے. آج ہم میم ساکن کے قواعد کو ایک نظر دیکھیں گے. ٹوٹل اس کے 3 قاعدے ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھاؤں. اس کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی ہے، اخفاء شفوی ہے اور اظہار شفوی ہے. میں تینوں کو الگ الگ کلاس میں بھی کروا سکتی تھی، لیکن تینوں کو ایک ساتھ کروانے کا یہاں پہ اب مقصد یہ ہے کہ ایک ہی پیج پہ، بلکہ اس کو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اس طریقے سے یہ نفس ہو جائے دماغ کے اندر کہ کبھی بھولے نہ، بجائے اس کے کہ پریشان ہو جائے وہ پتہ نہیں ادغام شفوی کیا تھا، اخفاء شفوی کیا تھا، یہ سب. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے جو اس کے نیمز ہیں نا، یہ نون ساکن سے بھی ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، نون ساکن کے غنوں سے بھی ملتے جلتے ہیں. چلے جی، سب سے پہلے انسٹرکشن سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم اپنے قاعدے کی طرف جائیں گے کہ قاعدے سے ہمیں میم ساکن کے قواعد کی پریکٹس جو ہے وہ کہاں کہاں سے ملے گی. سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے ہمارے پاس میم ساکن کے قواعد میں، وہ ہے ادغام شفوی. سب سے پہلے ادغام کا معنی دیکھ لیجئے. ادغام کا معنی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نون ساکن میں، لیکن میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کروانا چاہوں گی. ادغام کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے داخل کرنا یا ملانا. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی چیز داخل کرنی ہے اور ملانی ہے. جب ہم ادغام کا اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساکن کو متحرک کے اندر داخل کرنے کو ادغام کہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں، میم کے اوپر ساکن کی علامت ہے اور یہاں پہ میم کے اوپر متحرک کی علامت ہے. آپ نے ساکن کو متحرک میں داخل کرنا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادغام کا یہ پروسیجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کس کے ہیں جی؟ یہ ہے ادغام کے. شفوی کہتے ہیں ہونٹوں کو. میم کو ادا کریں میرے ساتھ. میم کہاں پہ ہے؟ میم کا مخرج میم ہونٹوں پہ ہے. تو آپ کو شفوی سے پتہ چلے گا کہ ہونٹوں سے کوئی چیز ادا ہو رہی ہے، اور ادغام کا مطلب آ جائے گا ہمارے پاس ملانا، داخل کرنا، ساکن کو متحرک میں داخل کرنا. اور ادغام میں شفوی سے مراد ہونٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن دیکھ لیجیے. ڈیفینیشن ہے کس کی جی؟ ادغام میں شفوی کی. ابھی یہ کیا تھا؟ ادغام کے لغوی اور اصطلاحی معنی تھے. اب ہم دیکھیں گے اس کی ڈیفینیشن. یہ ہے جی ہمارے پاس ڈیفینیشن. میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو وہاں ادغام میں شفوی ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا. میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے، یہ سارا. یہ دیکھیں ایگزامپل جو میں لکھی ہے. لکم ما، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک یعنی کہ حرکت والا زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو وہاں ادغام میں شفوی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ایک پلس پوائنٹ کیا ہے جی؟ یہاں پہ آپ کو غنہ کرنا ہوگا ادغام میں شفوی پہ. ٹھیک ہے، ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، وہاں پہ مطلب ہم غنہ کرتے ہیں تو اس کو ادغام میں شفوی کہتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا میں یاد کرنے کا کہنے ایک ٹپ بتاتی ہوں آپ کو. یہاں پہ دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میم ساکن. یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میم متحرک. اور ڈیفینیشن میں کیا نام ہے؟ ادغام کا. اور یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے ایک میم نظر آ رہی ہوگی. ادغام میں شفوی میں سارے کا سارا کام میم 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 کا ہے. میم ساکن، میم متحرک میں داخل کرنا ہے اور اس کی جو ہے ایگزامپل آ جاتی ہے ہمارے پاس. تو آپ کو اس کے نام سے ہی ہنٹ مل جائے گا کہ ادغام میں شفوی میں سارا کام میم کا ہونا ہے. میم ساکن نے میم متحرک میں داخل ہو کے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے. اچھا جی، نیکسٹ جانے سے پہلے ہم چلیں گے قرآنی قاعدے کی طرف. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو ہے ہمیں ایکسرسائز کہاں سے ملے گی. ادغام کا آپ کو چیپٹر یاد ہوگا، سبق نمبر 17 جو ہم نے پڑھا تھا نون ساکن کے لیے. آپ کو اس کے نیکسٹ پیج پہ جائے، لاسٹ پہ کچھ دو لائنز تھی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میں آپ کو میم ساکن کے قواعد میں پڑھاؤں گی.
تو وہ ابھی ہم نے پڑھا. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے گا تو ہم وہاں پہ غنہ کریں گے. چلیں جی اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. لکم ما کم من لہم مشوا علیہم ماذا لہم مقامع منہم معرۃ لہم مغفرۃ علیہم مطر. ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی ہمارے پاس ادغام شفوی کی ڈیفینیشن، میم ساکن کے بعد میم متحرک. اب چلیے جی نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اخفاء شفوی. سب سے پہلے اس کا لغوی معنی دیکھیے. اخفاء کا لغوی معنی ہے چھپانا. کیا چیز چھپانا؟ آپ نے آواز کو چھپانا ہے. یہ آ گیا ہمارے پاس اخفاء کا معنی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ شفوی کہتے ہیں ہونٹوں کو، اور جو با کا لیٹر ہے، پہلے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ میم کا لیٹر ادا کریں. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ میم ادا ہوتا ہے ہونٹوں سے، اور با کا جو مخرج ہے وہ بھی ہونٹوں پہ ہی ہے. تو اس لیے یہاں پہ آپ کو شفوی کا ورڈ جو ہے وہ ملے گا. اخفاء شفوی، با ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. شفوی کہتے ہیں ہونٹوں کو. ٹھیک ہے، تو اخفاء کا لغوی معنی پڑھ لیا. اب اس کی تعریف دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ ساتھ میں مینشن کر لیں کہ یہاں پہ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، اور پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا ادغام شفوی اس پہ بھی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو بیسٹ سمجھ آئے گی. ذالکم بما، میم ساکن کے بعد با متحرک. ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، اخفاء ہوگا، آواز چھپے گی ناک میں. تو یہاں پہ آپ نے 2 سیکنڈ کا کہلے غنہ کرنا. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں قاعدے کی طرف چلتے ہیں، اور اخفاء کے ٹاپک سے ہم اخفاء شفوی جو ہے وہ نکالتے ہیں. اس بعد ہم نے اقلاب پڑھا تھا. اقلاب کے بعد ہم نے اخفاء پڑھا تھا. اب بالکل لاسٹ پہ میں نے 2 لائن جو تھی اس کی چھڑوا دی تھی. یہ دیکھیے، میم ساکن کے بعد با متحرک آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفاء کرتے ہیں، یعنی کہ ہم وہاں پہ غنہ کریں گے. اور اس پورے پروسیجر کا نام کیا ہے؟ اخفاء شفوی. چلیں جی پڑھیں میرے ساتھ. ذالکم بما ہم بربہم ربہم بہم فاحکم بینہم علیہم بعلم سبقکم بہا علیہم بکأس انتم بشر. یہاں پہ یہاں پہ اخفاء حقیقی ہے ہمارے پاس، نون ساکن والا اخفاء ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء شفوی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی آپ کے پاس اخفاء کی اگزامپلز. چلیں واپس چلتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف. اب تیسرا جو شفوی ہے وہ ہے جی ہمارے پاس اظہار شفوی. ڈیفینیشن دیکھ لیجیے. اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے غنہ لکھ لیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، غنہ جو ہے وہ کرنا ہی نہیں ہوتا. اظہار اس کو کہتے ہیں. تعریف دیکھ لیجیے. میم ساکن کے بعد اگر میم یا با متحرک کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، آواز ظاہر ہوگی. جیسے میم ساکن کے بعد میم اور با متحرک کے علاوہ کوئی اور بھی لیٹر لے لیں. باقی جتنے بھی 26 لیٹرز ہیں ہمارے پاس حروف تہجی کے، یہاں پہ میں نے اگزامپل دیا فَهُمْ غَافِلُونَ. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. کسی قسم کا جو غنہ ہے یہاں پہ نہیں ہوگا. چلے میں اس کو ذرا زوم آؤٹ کرتی ہوں اور پورا پیج ایک ہی رخ میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے میں اس کو اچھے طریقے سے بتا سکوں. ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے گا تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. میم 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 والا سارا کام ہے، میں نے اس کی ٹپ آپ کو بتا دی ہے. یہاں پہ غنہ ہوگا. اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با متحرک آ گیا، وہاں پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد کیا بات کہی جا رہی ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک اور با متحرک کے علاوہ کوئی اور حرف آ گیا، کوئی بھی حمزہ آ گیا، تا، سا، جیم، یا، خا، کچھ بھی آ گیا، ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا. تو مورل آف دا سٹوری کیا ہے کہ با متحرک اور میم متحرک کے آنے پہ غنہ کریں گے، باقی کسی لیٹر کے آنے پہ غنہ نہیں کریں گے. اور بس اتنی بات یاد رکھ لیں، بگنرز کے لیے بس اتنی بات سب سے زیادہ آسانی والی ہے.
اور اگر آپ لوگ ڈیفینیشنز یاد کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پوری ڈیفینیشنز یا پورے باکس زوم کر کے پڑھا دیے، وہ آپ لوگ پڑھ لیجیے. اظہار شفیع کی جتنی بھی اگزامپلز ہیں وہ آپ کو قاعدے سے قرآن سے مل جائیں گی، کیونکہ قاعدے پہ اظہار کی یا اظہار والے ٹاپک پہ آپ کو میم ساکن والی اگزامپلز نہیں ملیں گی، تو آپ کو یہ قرآن سے خود ڈھونڈنی پڑے گی. ایک میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا فہم غافلون. مزید اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا، میں آپ لوگوں کو گروپس وغیرہ میں شیئر کر دوں گی اس کی، ٹھیک ہے، ورنہ میں نوٹس میں اس کو ایڈ کر دوں گی. کلیئر ہوگی بات؟ تو ہوپ سو کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا. چلے جی اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آج کی کلاس میں جو ہم سورت کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس سورہ عبس. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. یا مدہ، الف مدہ، یہاں پہ غنہ ہے، کون سے والا؟ اظہار ہے یہاں پہ، اخفاء حقیقی ہے یہاں پہ. تو یہ سارے نشان جو ہے یہ لگا لیجئے. باقی تشدید وغیرہ سیٹی جہاں پہ ڈالنی ہے. اچھا کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی سیٹی سے کیا مراد ہے؟ جیسے سین نا، اس میں آواز آپ کی پھیلے گی، ٹھیک ہے، عبس س اس کو سیٹی کہتے ہیں. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، غننے کا نشان لگا لیں. اما من استغنى فانت له تصدى، یہاں پہ بھی غنہ ہے. اس غننے کا کیا نام ہوگا؟ اخفاء حقیقی، اور یہ میم مشدد کا غنہ ہے، ٹھیک ہے. وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. جتنے غنے یہاں پہ آ رہے ہیں نا سب کے نشان لگاتے جائیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. یہاں پہ کیا ہے؟ اظہار. تنوین کے بعد خواہ آ رہا ہے، ہم نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 19 پہ. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. نیکسٹ آ جائیے. سب غنوں کے نشان لگا لیں. نیکسٹ آ جائیے.
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. چلیں جی، جتنے بھی غنے ہیں ان غنوں کے باپ کو نیمز آتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں، اس کی نشاندہی کر لیں. چلیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.